بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تین بڑی عام خبریں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک تو آرمی چیف نے آج انتہائی عام بیان جاری کیا ہے، ان سے ایک وفد نے ملاقات کی ہے۔ وفد میں کون شامل تھے وہ بھی آپ کو بتانا ہے، اور عمران خان اٹک جیل میں ہے یا اڈیالہ جیل منتقل ہو گئے ہیں۔ تحریک انصاف کی اور عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے کس طرح بلنڈر کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ کوٹ لکھپت جیل میں صنم جاوید اور دیگر کچھ خواتین جن کو رہا کرنے کا عدالت نے حکم سنایا تھا، اب ان کو جب دوبارہ گرفتار کیا گیا تو کس طرح پھڈا پڑا، اور صنم کے والدین نے اس حوالے سے کیا کہا یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانے کا ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کی گرفتاری کا کیا معاملہ ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ مانے کا فیملی ظاہر ہے پاکستان کے اندر ایک سیاسی فیملی اور پاک پتن سے ان کا تعلق ہے، چونکہ بشرا مانے کا ان کی عمران خان کے ساتھ شادی ہوئی، اور ہم نے اس کے بعد بہت ساری ایسی باتیں سنی جو ہمیشہ عمران خان کی جو شخصیت ہے اس کو ظاہر ہے ڈیمیج کیا جاتا ہے۔ اور اب اس حوالے سے یہ اطلاعات آئی ہیں کہ ان کے جو سابق شوہر ہیں ان پر کچھ زمین پر قبضے کا الزام ہے، اور خاور مانے کا ان کو ایک قبرستان کی زمین پر اینٹی کرپشن پنجاب نے یہ الزام لگایا ہے۔ ایک مقدمہ درج ہوا ہے، FIR درج ہے، اس کے مطابق کہا گیا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ شادی ہال تعمیر کیا، کچھ دکانیں بنائیں، لہذا اس وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ وہ دبئی ٹریول کرنا چاہتے تھے اور لاہور ایئرپورٹ سے ان کو حراست کے اندر لیا گیا ہے۔ بہرحال خاور مانے کا ان کو بھی جو سارا یہ معاملہ ہے ظاہر ہے بشرا بی بی اور ان کے گرد پورے معاملے کو گھمانے کے لیے یہ سارے چیزیں بظاہر کی جاتی ہیں۔ جب انویسٹیگیشن ہوگی، تحقیقات ہوں گی، تو لگتا ہے ایسے ہی ہے جیسے باقی جو کیسز ہیں ان کے اندر جب کچھ نہیں نکلتا تو اس طرح کا کام جو ہے وہ بھی کیا جاتا ہے۔ بہرحال ابھی ہم اس پر رائے قائم نہیں کرتے، انہوں نے اگر کوئی ایسا کام کیا ہے تو وہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ دوسری طرف آج ایک اور بڑا معاملہ ہوا ہے، اور وہ ہے صنم جاوید سمیت کچھ خواتین اور حضرات ان کی رہائی کا حکم دیا گزشتہ روز عدالت نے، بلکہ جمعہ کے روز یہ آرڈر آیا، لیکن اس کے بعد چونکہ آج اتوار تھا، ہفتہ تھا، تو یہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ لیکن اب یہ توقع تھی، چونکہ ایسے لگا دو تین خبریں ایسی آئیں۔ ایک تو شہر یار افریدی جو ہے ان کے بھائی کی جو ہے وہ بازیابی ہوئی، پھر ہم نے دیکھا عمران ریاض خان آج صبح گھر پہنچ گئے۔ اب اس کے ساتھ ہی عمران خان کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا یہ حکم آ گیا کہ ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، تو لگا کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ توقع تھی کہ صنم جاوید اور باقی جن کے رہائی کے احکامات آئے ہیں ان کو بھی رہا کر دیا جائے گا، اور رول آف کنسسٹنسی کے تحت جو قانون کے اندر پریویل کرتا ہے اس کے تحت پھر جن کی ضمانتیں منسوخ ہوئی ہیں وہ بھی ہائی کورٹ سے ان کی ضمانتیں خدیجہ شاہ اور دیگران کی ہو جائیں گی۔ لیکن اب کیا ہوا ہے کہ دوسری طرف بھی بڑے ہیں جو پمپ کر رہے ہوتے ہیں، تو اب یہ معاملہ ایسے ہوا ہے کہ ان کی اور کے جیل کے اندر جو عسکری ٹاور والا معاملہ ہے اس کے اندر غالباً گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ اثر سے وہاں لواحقین عام پاکستانی کمیونٹی موجود تھی، لیکن جو پولیس کی کوٹ لکھپت جیل کی طرف نقل و حرکت تھی اس وقت ہی ہمارے جو دوست ہیں رائے ثاقب خرل اور دیگر وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو موومنٹ ہے یہ عموماً پولیس جب اس طرح جمع ہوتی ہے تو وہ جہاں بھی انہوں نے کسی دوسرے مقدمے کے اندر گرفتاری ڈالنی ہوتی ہے تو وہ ارینجمنٹ سارے کیے گئے تھے۔ اب کوشش یہ کی گئی جب پھڈا پڑا کہ جناب یہ جو والدین ہیں وہ صنم جاوید کو ریسیو کریں، اور جب وہ ایک دفعہ رہائی پڑ جائے گی تو نئے مقدمے کے اندر پھر گرفتار کریں۔ تو اس پر جو وکیل تھی صنم جاوید کی، انہوں نے جو لواحقین ہیں ان کو مشورہ دیا کہ بھائی گرفتاری آپ نے رہائی جو ہے وہ بالکل نہیں لینی، تاکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہینڈ اوور ہو اور اس کے بعد نئی گرفتاری ڈالی جائے۔ تو یہ خود ہی اگر نئی گرفتاری ڈالتے ہیں تو چونکہ رہائی عمل میں نہیں آئی عدالت کے حکم پر، تو ہم کل عدالت کے سامنے جو ہے وہ پیش ہونا ہمارے لیے آسان ہوگا، چونکہ وہ گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو ابھی جو ہے وہ بتایا گیا کہ دوبارہ ان کی گرفتاری کی گئی کوٹ لکھپت جیل لاہور سے، قیدیوں کی جو گاڑی ہے اس کے اندر ڈالا گیا، اور جب سوال کیا گیا کہ آپ کو کہیں دوبارہ کسی کیس کے اندر گرفتار تو نہیں کر لیا گیا، تو گاڑی سے آواز آئی کہ ہاں ہمیں نئے کیس کے اندر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو یہ آج پولیس کی اور لواحقین کی آنکھ مچولی ہوتی رہی، اور پولیس کی کوشش تھی کہ کسی طرح ہم ایک دفعہ ان کے حوالے کریں تاکہ یہ کہہ سکیں
کہ ہم نے تو عدالت کے حکم پر عمل کیا اور رہا کر دیا، لیکن لواحقین نے اس طرح جو ہے وہ قبول نہیں کیا، انہوں نے چونکہ پھر بھی اٹھانا تھا تو لہذا اب ان کو نئے مقدمے کے اندر ڈال دیا گیا۔ یہ وہ کھیل ہے، تماشا ہے اس ملک کے اندر قانون کا، آئین کا جو کھلواڑ ہو رہا ہے۔ اور قاضی فائد عیسیٰ جب سے آئے ہیں انہوں نے یہ تمام کیسز جو ہے ان کو سیاسی کیسز بنا کر کہ ان سیاسی کیسز کو بعد میں دیکھا جائے گا، یعنی یہ بڑا عجیب قسم کا ایک جج جو ہے وہ باقی آپ دیکھیے فیض آباد دھرنا کیس کھول لیا ہے، اور یہ جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں اس کی کوئی ٹینشن قاضی صاحب کو بھی نہیں ہے، چونکہ قاضی صاحب بھی وہی قاضی ہیں جہاں ان کا من چاہے گا۔ اب یہاں جو ہے ایک تو یہ خبر آئی، تیسری جو خبر ہے وہ بڑی عام ہے۔ آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ سے پہلے بتاؤں کہ آج جو ہے وہ بیانات دیے گئے، اور بیان ایسے دیے گئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بلنڈر قرار دیا جا سکتا ہے یا کسی نے ان کو غلط انفارمیشن دی۔ اب ایک تو جو شیر افضل مروت ہے ان کی یہ درخواست تھی کہ عمران خان جو ہے ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، چونکہ اٹک جیل کے اندر اے اور بی کلاس نہیں ہے، تو جب اڈیالہ جیل ہوں گے تو یہاں پر ان کی وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کو سہولیات ملے گی، پھر عدالتوں کے اندر چونکہ اسلام آباد لاہور کیسز کے اندر ان کو پیش ہونا ہوتا ہے تو یہ وہاں پہ آسانی ہوگی۔ اب جس طرح لٹکا سکتے تھے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے لٹکایا اور پھر انہوں نے کہا کہ فیصلہ آج ہی سناؤں گا، تحریری فیصلہ بھی، لیکن یہ ان کی بڑی عجیب قسم کی، اب واردات لفظ پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں ہے، واردات ہے اس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی، یہ فیصلے محفوظ کرتا ہے اور اس کے بعد سناتا نہیں ہے۔ اب اس فیصلے کی بھی تاحال ابھی یہ فیصلہ نہیں آیا، اور اب کیا ہوا کہ توقع تھی کہ، اور پھر بتایا گیا کسی نے، اور شیر افضل مروت نے کہا کہ عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے، ان کو بہترین سہولیات دے دی گئی ہیں، اٹیچ واش روم ہے، ساتھ یہ سہولت ہے، تو اس پر بڑے لوگ تحریک انصاف کے خوش ہوئے کہ اب وہ عدالتوں میں بھی آئے جائیں گے، لوگ ملے ملائیں گے، وہ باہر دیکھیں گے۔ لیکن پھر جو پنجوتھا صاحب ہیں انہوں نے کہا میں بھی پیچھے نہیں رہوں گا، اور ان کے درمیان آپس میں اختلافات بھی ہیں۔ عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے، اب انہوں نے بھی بتایا جناب کہ وہ شفٹ ہو گئے، اور ہماری ابھی کوٹ لکھپت بات ہوئی ہے، عمران خان پہنچ گئے اور ان کو سہولیات دے دی گئی ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ وزارت قانون کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا جس کے اندر بتایا گیا کہ عمران خان کی سائفر کیس کے اندر جو ٹرائل ہو رہا ہے کل وہ اٹک جیل کے اندر ٹرائل ہوگا۔ اس پر پھر کان کھڑے ہوئے کہ یہ کیا ہوا ہے، تو پھر پتا چلا کہ یہ جس نے بھی ان کو پتہ نہیں بیان بازی کا شوق ہے یا تیز کہ کوئی دوسرا پہلے نہ خبر دے جائے، اس چکر کے اندر لیگل ٹیم پڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے وہ خبر بھی دے دی، اور واہ جی کمال ہو گیا ہے، معاملات شاید سیٹل ہو رہے ہیں۔ لیکن وہ عمران خان جو ہے وہ آخر ہیں کہاں بھائی؟ اٹک جیل کے اندر بھی اگر نہیں ہے، اڈیالہ جیل کے اندر ہے، تو درمیان میں کہاں ہے؟ تو پھر جو اٹک جیل حکام ہے ان کے حوالے سے ذرائع سے خبر آئی بھائی عمران خان تو ادھر ہی ہیں۔ آج تو ان کے لیے باقاعدہ 50,000 روپیہ فنڈ کے اندر جمع کروایا گیا ہے جو ان کے پیسوں کے لیے، اور دیسی مرغا خان صاحب جو ہے وہ اٹک جیل کے اندر انہوں نے تناول کرنا ہے، اور اس کی بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو آج میری معلومات کے مطابق تو اٹک جیل کے اندر ایک مرتبہ پھر خان صاحب نے دیسی مرغا کھایا ہے، لیکن وہ اٹک جیل کے اندر ہی ہیں، چونکہ ابھی تحریری حکم نامہ نہیں آیا، اور اس کے بعد جو ہے کل جو سماعت ہوگی وہ اٹک جیل کے اندر جو ہے وہ ہوگی۔ اب یہ اس لیگل ٹیم جو ہے اس کو چاہیے کہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے جلد بازی نہ کرے، کوئی آپس کے اندر کوآرڈینیشن بنائے، میکنزم بنائے، اور آپ جو ہے وہ اس طرح کی خبریں جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ اس وقت آپ کو علم ہے پاکستان کے اندر انتہا پسندی بہت زیادہ پھیل گئی ہے، فرقہ واریت اور قتل و غارت گری۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں مذہبی معاملات کے اندر کسی کو بھی گستاخ بنا کر اس کا مرڈر کر دیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں جس طریقے سے جو عیسائی کمیونٹی ہے ان کے ساتھ جڑا والا کے اندر جو واقعہ رونما ہوا ہے اس نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھا ہے، اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ رونما ہوئے ہیں۔ اب اس معاملے پر آرمی چیف جو ہے ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ جو کرسچین کمیونٹی کے لوگ ہیں انہوں نے آج ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے اندر جو بات انہوں نے کی ہے وہ بات انتہائی اہم ہے، لیکن سوال ایک ہی ہے، وہ میں آگے چل کے کرتا ہوں۔ اب انہوں نے فرمایا آرمی چیف صاحب نے کہ اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے، اس میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں، کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملک میں مسیح برادری کا کردار قابل تعریف ہے، اس سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب کہتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ چرچ آف پاکستان کے صدر
बिशप डॉक्टर आज़ाद मार्शल की सरबराही में ये मुलाकात रावलपिंडी GHQ के अंदर वफद की हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बामी दिलचस्पी और बैन अल मज़ाहिब हम आंगी पर बातचीत की गई। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कौमी तरक्की में मसीह बरादरी का जो किरदार है उसको सराहा है। मुल्क के शोबा तालीम, सेहत और फलाही खदमात में मसीह बरादरी की कोशिशें काबिल सताइश हैं। मसीह बरादरी ने वतन अजीज की तमीर तरक्की और दिफा के लिए बढ़ चढ़ कर किरदार अदा किया है। बैन अल मज़ाहिब हम आंगी के लिए मसीह बरादरी के किरदार पर बात की है। अमन व आश्ती पर बात की गई है। इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। अब ये जो सारी बातें अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को भी सराहा गया दूसरे तरफ से, अब ये सारी बातचीत बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा मैसेज है। हमारी जो अकलियतें हैं उनको ये मैसेज जाना चाहिए। लेकिन क्या ये जो इस्लाम अमन व आश्ती का दीन है ये बाकी जो मुसलमान लोग रह रहे हैं उनके लिए नहीं है? कायदा तो यही है, हर एक के लिए अमन व आश्ती का है। जो इस वक्त इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, क्या उस हवाले से इस्लाम क्या कहता है? ये भी एक तो गौर करने वाली बात है। दूसरी तरफ जो है वो आर्मी चीफ ने जो बात की है कि इजाज़त नहीं देंगे, तो पहले दहशतगर्द कौन सी इजाज़त लेते हैं? आए रोज़ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, उसका कोई मैकेनिज़्म नहीं है और वो नारे लगाते हैं और साथ ही जो है वो किसी को भी गुस्ताख बनाकर जो चाहते हैं कर गुजरते हैं। अक़लियतों पर इस तरह के मज़ालिम होते हैं। हमारी अदालतें मुकम्मल तौर पर इस हवाले से खामोश हैं, इंसाफ नहीं दे पा रही। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी आम है। अगरचे पैसेज आपने दिया है कि अब बहुत हो चुका, मजीद गुंजाइश नहीं है, और ये इस हवाले से जो कुछ आपने कहा है इस पर अमल दरामद की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर चूंकि एस्टैब्लिशमेंट एक ताकतवर आइन और कानून से मावरा है, तो वो जो चाहे कर सकती है। तो इस हवाले से भी आप देखें कि मजहबी फ़िरका वाराना फसादात फैलाने वाले कौन है, अक़लियतों पर हमला आवर कौन है, दोबारा फिर पै दर पै इस तरह के वाक़यात ढूंढमा क्यों होते हैं, वक्ती तौर पे तसल्लियाँ दी जाती हैं और इस तरह के जो है वो नारे भी बुलंद होते हैं, लेकिन अमल दरामद जो है वो नहीं होता। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर रियासती सतह पर इस हवाले से क्या मैकेनिज़्म होता है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।